الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسر ما في الوجود سر الله في كل موجود مقتضي دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فمن كلام خالق السماوات والأرضين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا. درود پڑھے محمد وعلی محمد کی ذات پر. ایام ازاں ہے سلسلہ تمرین کو برقرار رکھتے ہوئے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. علماء کی موجودگی میں اساتذہ کرام کی موجودگی میں حق کشائی کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. تاہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں کسی کو درست کرنے کے لیے صحیح کرنے کے لیے یہ بھی کلاس کا حصہ ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھ کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. پروردگارہ ہماری اس قریب عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. اساتذہ کرام کی صحت و سلامتی پورے عمر باسعادت زندگی کی توفیق کے لیے بالخصوص صدر محترم مدیر اعلیٰ باقی اساتذہ کرام آپ تمام طلاب ہم سب کی توفیقات خیر نظارے کے لیے صحت و سلامتی کے لیے جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوتے ہیں اس مقصد میں کامیابی کے لیے بالخصوص امام زمانہ کی خوشنودی اور قلب مطہر امام زمانہ ہم سب پر خوشنود راضی کی توفیق کے لیے ایک مرتبہ پھر خاندان زہرا پر بلند ترین درود پڑھیے. برادران ایمانی، انتہائی کم وقت میں جو مقررہ وقت مجھے دیا گیا ہے اسی کو مد نظر رکھ کر مطالعہ کر رہا تھا. رات کو ایک عالم دین نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، لکھا ہے بہترین زندگی گزارنے کے لیے دنیا و آخرت میں اگر کامیاب اگر ہونا ہے تو اپنے کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، زندگی کے تمام مراحل میں 4 چیزوں کو لانا بہت ہی ضروری ہے. جس انسان کی زندگی میں، جس شخص کی زندگی میں اگر یہ 4 چیزیں ہیں، آپ فرماتے ہیں دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. فرماتے ہیں سب سے پہلا جو کام ہے فرماتے ہیں شکر ہے. آپ فرماتے ہیں اگر کامیاب زندگی اگر بنانا ہے، بہترین زندگی اگر بنانا ہے، دنیا و آخرت میں اگر کامیاب ہونا ہے تو شکر کو اپنی زندگی سے جانے نہیں دینا ہے. اگر شکر کو اگر ہم چھوڑ دیں، اپنی زندگی سے نکال دیں، اپنے کردار سے نکال دیں، گفتار سے نکال دیں تو ہوگا کیا؟ جو نعمتیں پروردگار عالم سے ہماری طرف نازل ہوتی ہیں ان نعمتوں میں جو کثرت ہے وہ دن بدن ختم ہوتا جائے گا. کیونکہ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں پروردگار عالم لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی نعمتوں کے اضافے کا جو دار و مدار ہے وہ شکر پر ہے. اب جس کو جتنا نعمت چاہیے، جتنا رحمت چاہیے، جتنا برکت چاہیے، اگر آپ دیکھیں یہ زندگی نعمت ہے، یہ ساعت نعمت ہے، یہ وقت نعمت ہے، یہ مدرسے میں آ کر آپ کو ہمیں یہ توفیق ملنا یہ نعمت ہے، رحمت ہے. پروردگار عالم کی طرف سے ہمارے لیے دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. اگر ان نعمتوں میں اگر اضافہ اگر چاہتے ہو
ان نعمتوں میں اگر کثرت چاہتے ہو، ان نعمتوں میں اگر دوام اگر چاہتے ہو، تو فرماتے ہیں شکر میں اضافہ کریں. جتنا شکر کرو گے اتنا ہی نعمتوں میں اضافہ ہوگا. درود پڑھیں محمد وعلی محمد کی ذات پر. وثانی اور دوسری چیز کیا ہے جسے ہماری زندگی خوبصورت زندگی میں تبدیل ہو سکتی ہے، بہترین زندگی ہو سکتی ہے، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کبھی نہ چھوڑنا. جہاں بھی رہو، جس حالت میں رہو، جس علاقے میں رہو، جس شہر میں رہو، جس موضوع میں رہو، ذکر الہی سے غافل نہیں ہونا. جب تک ذکر الہی سے آپ غافل نہ ہو، آپ دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں. اگر ذکر الہی سے اگر غافل اگر رہیں تو ہوگا کیا؟ آپ اس چیز سے محروم ہو جائیں گے کہ پروردگار عالم تمہارا نام یاد رکھے، پروردگار عالم تمہارا ذکر کرے. خود قرآن کریم میں رب العزت فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہیں یاد رکھے. اگر اس کی بہترین اگر مثال اگر دنیا میں اگر دیکھنا ہے تو حضرت علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں، امیر المومنین کی زندگی میں دیکھیں کس انداز میں پروردگار عالم کو یاد کیا، کس انداز میں ذکر الہی کو یاد کیا. جہاں بھی رہے، کربلا کے میدان میں آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے دنیا سے جانے کے بعد، شہید ہونے کے بعد، نو کے نیزے پر بلند ہو کے فرمایا اگر ذکر الہی اگر جاری کرنا ہے، نام الہی اگر پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے. یعنی بہترین زندگی اگر گزارنا ہے، بسر کرنا ہے، بہترین دنیا و آخرت میں کامیاب اگر زندگی کو بنانا ہے تو ذکر الہی کو اپنی زندگی سے جدا نہیں کرنا ہے. وہ سارے سے فرماتے ہیں تیسری چیز کیا ہے جسے ہماری زندگی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں دعا کو کبھی بھی اپنی زندگی سے جدا ہونے مت دینا ہے. جب تک دعا ہمارے زندگی میں ہے، جب تک دعا ہمارے ساتھ ہے، ہم کامیاب رہیں گے دنیا و آخرت میں. اگر یہ دعا ہم اپنی زندگی سے اگر نکال دیں، دعا کو اگر ہم اپنے سے الگ کر دیں تو ہوگا کیا؟ قبولیت سے محروم رہیں گے، نجات سے محروم رہیں گے. خود قرآن کریم میں پروردگار عالم فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم. اگر ہم پکاریں تو پروردگار ہم قبول کرے گا. جب ہم پکارنا ہی چھوڑ دیں تو قبول کیا کرے گا پروردگار عالم؟ تو بہترین زندگی بس گزارنے کے لیے، بہترین زندگی کو بہترین بنانے کے لیے تیسری چیز کیا ہے؟ دعا کو اپنی زندگی سے، اپنے کردار سے، گفتار سے، عمل سے جدا نہیں کرنا ہے. اور چوتھی اور آخری چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں استغفار ہے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا اور استغفار میں ڈفرینٹ ہے، فرق ہے. اگر دعا استغفار کو اگر ہم اپنی زندگی سے اگر الگ کر دیں، اپنے لائف سے ہم اگر الگ کر دیں، اپنے روزمرہ زندگی میں جو افعال ہے، کردار ہے، رفتار ہے، گفتار ہے، اس سے اگر ہم الگ کر دیں تو کیا ہوگا؟ نجات سے محروم رہیں. یعنی نجات استغفار پر مبنی ہے. خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. پروردگار عالم ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کر رہے ہیں. اور یہ استغفار ہی وہ عظیم چیز ہے جس میں تمام کے تمام زندگی کے مراحل چھپے ہوئے ہیں. اگر ہمیں اولاد کی اگر ضرورت ہے تو پروردگار عالم کا حکم ہے استغفار کرے. اگر دولت کی ضرورت ہے تو استغفار کرے. اگر دنیا میں کسی بھی چیز کی اگر ضرورت ہے، خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں استغفروا انہ کان غفارا. استغفار کا پروردگار عالم تمہیں بارش سے برسائے گا، بارش سے نوازے گا. استغفار کر تمہیں نہر سے نوازے گا. استغفار کر تمہیں اولاد سے نوازے گا. استغفار کر تمہیں جنت سے نوازے گا. یعنی استغفار صرف اور صرف گناہ کے مقابلے میں نہیں ہے. مشہور معروف واقعہ ہے میرے مومنین کے حوالے سے، دامدار میں گنجائش نہیں کہ اس کا یہاں پہ ذکر کروں. قرآن کریم میں یہ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا، اس آیت میں پروردگار فرماتے ہیں فَقُلِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اسی آیت میں خود پروردگار فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ائمہ، تمہارے امام اگر معصوم ہیں تو یہ دعائے کمیل کے ساتھ، صحیفہ علویہ کے ساتھ، صحیفہ سجادیہ کے ساتھ، تمام کے تمام دعائے کمیل استغفار پر مبنی ہے. تمام کے تمام صحیفہ علویہ دعا پر استغفار پر مبنی ہے. تمام کے تمام یہ اکثر دعا استغفار و دعا پر مبنی ہے.
کیا استغفار کرنا اس چیز کا موجب بنتا ہے کہ جو استغفار کرنے والا بندہ ہے کہ وہ گنہگار ہے؟ تو ختم، پروردگار عالم کو جو ہے کلام ہے، تو استغفار کر، پروردگار عالم تمہیں اولاد دے گا، اس لیے استغفار کر، تمہیں پروردگار عالم تجھ پر بارش برسائے گا، تو استغفار کر، پروردگار عالم تمہیں جنت عطا کرے گا، تو استغفار کر، پروردگار عالم تمہیں نہروں سے نوازے گا۔ یعنی استغفار، اس بات سے، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ استغفار صرف اور صرف گناہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تو اگر نہیں پروردگار حضرت علیہ السلام کے حق و حرمت کا واسطہ ہمارے اس قلیل عبادت کو جو کچھ کہا ہے اس پر عمل اور